سورہ انفال آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور، لو اگر، ترا تم دیکھو، اس جب، یتوفا وفات دیں، الذین ان کو کہ، کفروا انہوں نے کفر کیا، الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں، وجوہ چہرے، ہم ان کے، وا اور، ادبارا پشتیں، ہم ان کی، وا اور، ذوقوا چکھو، عذاب عذاب، الحریق جلانے والا۔ لفظی بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی عذاب کا مزہ چکھ لو۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کافروں کی وہ حالت دیکھیں کہ جب موت کے وقت فرشتے کافروں کی روحیں نکالتے ہیں تو بڑا خوفناک منظر دیکھیں گے۔ فرشتے آگ میں سرخ کیے ہوئے لوہے کے گرز کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو، اور ان گرزوں کی ضرب و مار سے جو زخم لگتا ہے اس میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طرح بعض حضرات نے ان کو ان کفار قریش کے متعلق قرار دیا ہے جو میدان بدر میں مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے، اور اللہ تعالی عز و جل نے مسلمانوں کی امداد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا تھا۔ اس صورت میں معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ میدان بدر میں جو قریش کے سردار مارے گئے، ان کے مارنے میں فرشتوں کا ہاتھ تھا جو ان کے سامنے سے چہروں پر اور پیچھے سے اور ان کی پشتوں پر مار کر ان کو ہلاک کر رہے تھے، اور ساتھ ہی آخرت میں جہنم کے عذاب کی خبر سنا رہے تھے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب کیا گیا کہ اگر آپ دیکھتے تو بڑا عبرتناک منظر دیکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ موت کے بعد عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی میں کفار کو عذاب ہوتا ہے، مگر اس کا تعلق عالم غیب سے ہے، اس لیے عام طور پر دیکھا نہیں جا سکتا۔ عذاب قبر کا ذکر قرآن مجید کی دوسری آیات میں بھی آیا ہے، اور روایات احادیث تو اس معاملے میں بے شمار ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔